بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے اس سیشن میں ہم گفتگو کریں گے مرابحہ پر۔ مرابحہ کو بحیثیت مرابحہ فقہی موضوع کے طور پر نہیں، بلکہ مرابحہ بحیثیت طریقہ تمویل، مرابحہ ایز اے موڈ آف فائنینس، یعنی بینک کے اندر مرابحہ کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس طرح اس سے پچھلے دروس میں ہم نے مختلف موڈز آف فائنینس کو ذکر کیا، اسی طرح اس مجلس میں ہم آج مرابحہ پر بات کریں گے کہ مرابحہ بینک میں کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مرابحہ کا اجمالی تعارف دیکھیں گے، جو کہ ہم نے لیول 1 میں تفصیلی دیکھا بھی تھا، اس پہ پوری گفتگو ہوئی تھی فقہی نقطہ نظر سے۔ اس کے اندر کیا پیچیدگیاں ہیں، اس کے اندر کیا ضروری جو عناصر ہیں، وہ سارے کے سارے لیول 1 میں ہوئے، لیکن یہاں صرف ہم اجمالاً ان کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہمارے سامنے مرابحہ کی ساری فقہی تفصیل بھی اجمالی طور پہ آ جائے، تو ہمیں آگے اس کو بینک کے اندر وہ جیسے استعمال ہو رہا ہے اس کے انطباق میں آسانی رہے، وہ چیزیں ہمیں مستحضر رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مرابحہ کی تعریف دیکھتے ہیں کہ مرابحہ کی تعریف کیا ہے۔ تو مرابحہ عربی میں کہتے ہیں کہ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادت ربح۔ یہ اس کی ٹپیکل تعریف ہے جو فقہ کتب میں کی گئی ہے، ہدایہ کی شرح البنایہ سے یہ لی ہے۔ اگر اس کو عام فہم الفاظ میں ہم بیان کریں تو اس کے مفہوم و معنی یہ بنیں گے کہ سابقہ عقد، یعنی جس شخص کے پاس جو چیز آئی ہے وہ اس نے اگر کسی عقد سے لی ہے، یعنی وہ بھی خرید کر لایا ہے کہیں سے، اس عقد میں اس کو جو لاگت آئی ہے، جو کاسٹ اس نے بیئر کی ہے، تو اس کاسٹ کے اوپر وہ کچھ نفع رکھتا ہے، اور وہ کاسٹ اور وہ نفع دونوں اپنے خریدار کو بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے کی لی ہے اور اتنا میں اوپر منافع لے رہا ہوں آپ سے، اب یہ آپ کو اتنے کی دوں گا۔ تو یہ ہے مرابحہ۔ مرابحہ میں جو کور ورڈز ہیں وہ ہے ربح۔ ربح کا معنی نفع ہے، تو یہ مرابحہ اس وجہ سے اس عقد کو کہتے ہیں، اس سیل پرچیز کانٹریکٹ کی خاص صورت کو مرابحہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ربح جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا جاتا ہے اپنے خریدار پر۔ تو اس میں ایک پھر درجہ بندے کی دیانت داری کا بھی دخل ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے بیچنے والے کی دیانت پر اعتماد کرتے ہوئے جو اس کے بتانے سے اس کو ایک اطمینان حاصل ہوا ہے، اب اس میں اس بتانے والے کی دیانت کا بڑا دخل ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے مرابحہ کے ساتھ دیگر بھی مختلف احکام لاگو کیے ہیں کہ اگر اس نے بددیانتی کی، جتنا نفع اس نے بتایا اور جتنی کاسٹ اس نے بتائی اگر اس سے مختلف ہے، تو خریدنے والے کو کئی خیارات ملتے ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ہم اجمالاً صرف مرابحہ کی تعریف پہ اکتفا کرتے ہیں اور اس کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ زید نے علی کو 1 من گندم یہ بتا کر بیچی کہ مجھے یہ 2000 میں پڑی ہے، یعنی 2000 میری کاسٹ ہے اور میں تم سے 2200 روپیہ لے رہا ہوں اس کا، یعنی 200 روپیہ میں تم سے اس پر منافع رکھ کر تمہیں 2200 روپیہ کی یہ 1 من گندم بیچ رہا ہوں۔ اب یہ عقد مرابحہ ہے۔ ہم اس کے بعد آتے ہیں مرابحہ اور عام جو بیع ہوتی ہے۔ مرابحہ بھی بیع ہی ہے، لیکن مرابحہ ایک خاص صورت ہے جس کو کاسٹ پلس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ کاسٹ پلس پروفٹ۔ تو کاسٹ پلس پروفٹ اور عام بیع اس کو ہم سیل کہہ دیتے ہیں، اور اس کو فقہ کتب میں اس کو مساومہ کا نام دیا گیا ہے، جس میں بھاؤ تاؤ ہوتا ہے صرف۔ ان دونوں کے درمیان معمولی سا فرق ہے، اس فرق کو بھی دیکھتے ہیں کہ مرابحہ میں لاگت اور نفع دونوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اتنی میری لاگت ہے اور اتنا میرا نفع ہے، لیکن جو مساومہ ہے اس کے اندر لاگت اور نفع کا حوالہ نہیں دیا جاتا، بس ایک ریٹ بتایا جاتا ہے کہ اتنا اس چیز کا ریٹ ہے، اگر لینی ہے لو، تو اس پہ بارگیننگ ہوتی ہے جس پر اکتفا ہو جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مساومہ کے اندر نہ لاگت بتائی جاتی ہے کہ مجھے اتنے کی پڑی، اور نہ ہی نفع بتایا جاتا ہے، تو اس کا حوالہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اصل مقصد ہمارا اس سیشن میں گفتگو کرنا ہے مرابحہ کی، اس حوالے سے کہ بینکوں میں مرابحہ کیسے رائج ہے۔ تو بینکوں کے اندر جو مرابحہ رائج ہے وہ عام مرابحہ
سے بھی تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اسے نام دیا جاتا ہے مرابحہ مؤجلہ پر، کیونکہ اس کے اندر جو قیمت کی ادائیگی ہوتی ہے وہ گاہک نے وہ بعد میں ادا کرنی ہوتی ہے، وہ مؤجل ہوتی ہے، وہ فوراً نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ بھی مرابحہ کے اندر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مرابحہ مؤجلہ ہے، یعنی ڈیفرڈ پیمنٹس اس میں ہوتی ہیں جو قسطوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں. گاہک نے یعنی بینک کا جو کلائنٹ ہوتا ہے اس نے وہ انسٹالمنٹس کی صورت میں اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے. تو مرابحہ کے جو بنیادی اصول ہیں جو اصل میں فقہی اصول ہی ہیں اور عام بے کے وہ اصول ہیں، لیکن ہم یہاں بینک کے اندر ان کو چونکہ اسلامک بینک ہے تو اس کے اندر ان کی امپلیمنٹیشن اسی طرح ہوگی جس طرح مرابحہ اپنی اصل صورت میں فقہی کتب میں ذکر کیا جاتا ہے، صرف یہاں ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی. ان اصولوں کو ہم تازہ کر لیتے ہیں کہ ان اصولوں میں کیا کیا چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو مبی ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے بینک کی طرف سے کلائنٹ کو، کیونکہ کلائنٹ کی بینک نے ضرورت پوری کرنی ہے، اسلامک بینک نے اس کو پیسے تو دینے نہیں. اب وہ جو چیز بیچے گا بطور مرابحہ تو وہ موجود ہونی چاہیے. اب اس چیز کا اگر وجود ہی نہیں ہے تو بینک اس کو نہیں بیچ سکتا، اور اگر بیچتا ہے تو یہ بے باطل ہوگی، یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ وائڈ ہوگا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز بینک کی ملکیت بھی ہو، چونکہ جس چیز کو بندہ بیچتا ہے وہ اس کی ملکیت ہونا لازمی ہوتی ہے. اس وجہ سے بینک جس چیز کو گاہک کو بیچ رہا ہے وہ بینک کی ملکیت ہونا ضروری ہے. اگرچہ بینک کے پاس کوئی ویئر ہاؤس نہیں ہوتا، بینک کے پاس کوئی انوینٹری نہیں ہوتی جس کے اندر وہ گاہکوں کو جو چیزیں دینی ہیں وہ سٹور کر کے رکھے، اس کی یہی صورت ہوگی کہ بینک بازار سے اس چیز کو خرید کر پہلے اپنی ملکیت میں لائے گا، پھر آگے وہ کلائنٹ کو وہ چیز بیچے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز بینک کے قبضے میں بھی ہو. اب یہ قبضہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے، حصن موجود ہے، یا حکمی بھی ہو سکتا ہے. حکمی قبضے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہمارے کسی وکیل کے قبضے میں ہے، یا ہم اس چیز کا رسک بیئر کر رہے ہیں. اگر وہ چیز ہلاک ہوتی ہے تو وہ سمجھی جائے گی کہ وہ بینک کی ہلاک ہوئی ہے، تو یہ بھی حکمن قبضہ شمار ہوتا ہے. تو بینک کا یہ حقیقی قبضہ ہو یا حکمن قبضہ ہو، کہیں بھی کسی بھی ویئر ہاؤس میں وہ چیز پڑی ہے لیکن اس پہ ٹیگ لگا دیا گیا ہے کہ یہ بینک کی ملکیت ہے، اور اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، یہ ہلاک ہوتی ہے، تو یہ بینک کی ہلاک ہو. اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ عقد حتمی ہو. عقد حتمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مستقبل کی طرف منسوب نہ کیا جائے کہ ہم آج یہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ چیز میں آپ کو فلاں تاریخ میں بیچتا ہوں. تو ایسا نہ ہو، بلکہ اسی مجلس عقد میں اس چیز کا ایجاب و قبول ہو، اور ملکیت کا تبادلہ، بائے کی رقم کے اندر، ثمن کے اندر ملکیت، اور مشتری کی اس کے مبی کے اندر ملکیت آج ہی منتقل ہو جائے گی. تو عقد حتمی ہونا چاہیے، جس کو انگلش میں ایبسلیوٹ کہا جاتا ہے، کہ جو کانٹریکٹ ہے وہ ایبسلیوٹ ہو. اور اسی طرح کوئی غیر یقینی شرط پر عقد مشروط نہ ہو. غیر یقینی شرط جیسے کل اگر بارش ہوگی تو میں تمہیں یہ چیز فروخت کر دوں گا، تو اس طرح کی شرطیں بھی عقد کو باطل کر دیتی ہیں. اور پھر جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ قدر و قیمت رکھتی ہو، وہ ایسی بے قیمت چیز نہ ہو. جیسے فقہا نے اس کی مثال گوبر اور اسی طرح پاخانہ جو ہے وہ اس سے، یعنی فضلہ، اب یہ بے قیمت ہوتا ہے، اور اسی طرح مٹی کا ذرہ اور گندم کا ایک دانہ، اس کی یعنی قیمت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر شمار کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کی بھی بیع جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، بینک تو چونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کے پاس جو کلائنٹ آئے گا وہ ایسی بے قیمت چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، وہ تو کوئی ایسی اپنی ضرورت کی چیز ہی ہوگی کہ جس کی یقیناً معتدی ہی قیمت ہوگی. تو لیکن عقد کی چونکہ شرائط میں سے یہ چیز ہے، اس وجہ سے یہاں اس کو ذکر کیا گیا. اس کے بعد مزید بھی کچھ شرائط ہیں، وہ یہ کہ جو چیز بینک اپنے کلائنٹ کو دے رہا ہے وہ کسی غیر اسلامی مقصد کو پورا نہ کرنے والی ہو، جیسے آلات موسیقی ہیں، اور اسی طرح شراب ہے، اور اس طرح دیگر ممنوعات ہیں جو وہ نہ بیچی خریدی جا رہی ہوں بینک اور کلائنٹ کے درمیان. اس کے بعد خریدار سے متعلق کچھ شرائط ہیں کہ خریدار کو جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ خریدار کو معلوم بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ جو چیز اسے بیچی جا رہی ہے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کون سی چیز بیچی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر بہت سے فلیٹس ہیں، تو بینک اپنے کلائنٹ کو وہ فلیٹ جو ہے وہ سیل کرتا ہے، لیکن اس فلیٹ کی جو لوکیشن ہے اور وہ فلیٹ کون سا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی بیع درست نہیں ہوگی.
تو مرابحہ کے طور پر جو فلیٹ بیچا جا رہا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے خریدار کو۔ اس کے بعد جو چیز کی ڈیلیوری ہے وہ بھی حتمی ہو۔ بینک چیز کی ڈیلیوری کو کسی بھی ایسے انسرٹن انسیڈنٹ کے ساتھ اس کو موقوف نہ کرے، بلکہ چیز کی جو ڈیلیوری ہے وہ بینک اس کو حتمی طور پر دے۔ بینک اس کو کسی بھی غیر یقینی واقعے کے ساتھ نہ جوڑے، جیسے اگر جس دن آندھی چلی میں اس دن تمہیں یہ چیز سپرد کروں گا، جس دن بارش ہوئی اس دن میں تمہیں یہ چیز سپرد کروں گا، تو یہ واقعات سارے غیر یقینی ہیں جس کی مہلت اور جس کا وقت انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام لازمی ہے کہ چیز کی جو فراہمی ہو وہ ایبسلیوٹ ہو، حتمی ہو۔ اس کے بعد جو چیز کی قیمت ہے اس کے اندر کسی قسم کا غرر نہ ہو، چیز کی قیمت بالکل دو چار کی طرح واضح ہو اس کے لیے، اپنے کلائنٹ کے لیے۔ تو بینک اگرچہ وہ جو قیمت ہے وہ اگرچہ جو قیمت ہے وہ انسٹالمنٹس میں ہو یا جتنی بھی اس کی اجل مقرر ہو، جتنی بھی تاخیر سے وہ اس کی ادائیگی ہو رہی ہو، لیکن وہ ہونی متعین چاہیے اور اس کے اندر اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس بنیاد پر کہ وقت اگر زیادہ گزر گیا تو اتنی، اگر کم گزرا جلدی دی تو اتنی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، قیمت متعین ہونی چاہیے۔ تو اسلامی بینک جو بھی چیز مرابحہ کے طور پر بیچے گا اس کی قیمت ایک دفعہ جو طے ہوئی وہ لاک ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، چاہے کلائنٹ جتنی بھی تاخیر کرتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا جرمانہ اور پینلٹی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اور اس کے بعد جو ان پھر مرابحہ کے اندر کوئی بھی ایسی شرط نہ لگائی جائے کہ جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو۔ مقتضائے عقد کے خلاف شرط کا شاید اس سے پہلے بھی لیول 1 میں ذکر ہوا ہو کہ ہر وہ شرط کہ جس کے اندر سیلر کا یا بائر کا یا پھر جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کا فائدہ ہو تو وہ شرط خلاف مقتضائے عقد ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ ہمارے مارکیٹ نارمز میں رائج نہ ہو۔ اگر وہ رائج ہو چکی ہے تو بعض اوقات مقتضائے عقد کے جو خلاف شرط ہوتی ہے وہ بھی جواز کی دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، وہ مفسد عقد نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے بینکوں کے اندر جو مرابحہ رائج ہے اس کے اندر ملحوظ رکھے جانے والے بنیادی اصول۔ تو اس کے بعد ہم بینکوں میں چونکہ اسلامک بینکوں میں چونکہ مرابحہ ہو رہا ہے اور سودی بینکوں میں کنونشنل فائنانسنگ ہوتی ہے، ان اصولوں کی بنیاد پر کیا فرق نکلتا ہے دونوں فائنانسنگز میں، اس فرق کو ہم دیکھتے ہیں کہ مرابحہ کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے مرابحہ کی وہ سیل پرچیز ایگریمنٹ ہوتا ہے، بیع ہوتی ہے، اور کنونشنل بینک میں جو فائنانسنگ کی بنیاد ہوتی ہے وہ قرض ہوتی ہے، بارہا ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ پھر مرابحہ کے طور پر جو چیز بینک کلائنٹ کو دے رہا ہے، بینک اس کی قیمت وصول کر رہا ہے اور اس کے اوپر اپنا کچھ نفع لے گا، تو بدل جو ہے وہ چیز کی قیمت اور اس کا نفع۔ جبکہ سودی بینک میں بینک کلائنٹ کو قرض دیتا ہے اور قرض کی رقم واپس لیتا ہے اور اس کے اوپر سود واپس لے گا۔ پھر جو یہ چیز بینک نے مرابحتاً اپنے کلائنٹ کو دینی ہے، جب تک وہ کلائنٹ کو قبضہ نہیں دیتا تو رسک بھی بینک کا ہوگا، مالک بھی بینک ہوگا۔ اگر چیز ہلاک ہوتی ہے، چیز کا نقصان ہوتا ہے تو بینک اس کو برداشت کرتا ہے۔ جبکہ کنونشنل بینک میں ایک دفعہ رقم اٹھا کے جب اس نے اپنے کلائنٹ کو دے دی تو جو ہے رسک اب بینک کوئی کسی قسم کا رسک برداشت نہیں کرے گا، اب سارے کا سارا رسک جو ہے اس کے کلائنٹ کا ہے۔ اس کے بعد ادائیگی کی اگر تاخیر ہوتی ہے تو یعنی جو بعد میں اپنے کلائنٹ سے بینک نے انسٹالمنٹس کی صورت میں رقم واپس لینی ہے، بینک نے مرابحتاً چیز بیچی ہوئی ہے تو اس کی قیمت واپس لینی ہے، تو اگر کلائنٹ لیٹ کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے تو اسلامک بینک اس کو پینلٹی نہیں ڈال سکتا، اس سے جرمانہ نہیں لے سکتا۔ جبکہ سودی بینک جو ہے وہ جیسے ہی انسٹالمنٹ میں تاخیر ہوتی ہے تو فوراً رول اوور یا ری شیڈیولنگ وغیرہ کر کے اس سے جرمانہ یا پینلٹی وصول کرتا ہے۔ تو دوستو اس سیشن میں ہم نے مرابحہ کی تعریف اور مرابحہ کے بنیادی اصول جن کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے بینکوں کے اندر جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اسی طرح پھر مرابحہ فائنانسنگ اور کنونشنل فائنانسنگ کا آپس میں جو فرق ظاہر ہوتا ہے اس کو دیکھا۔ مرابحہ پہ ابھی مزید انشاءاللہ اگلے سیشنز میں بھی بات ہوگی۔ تو اس سیشن میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔